برزخ کے لغوی معنی تو کسی دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جانے کے، رکاوٹ بن جانے کے، پردہ بن جانے کے، آڑ اور دیوار بن جانے کے. دنیا اور آخرت کے درمیان جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ برزخ ہے. برزخ ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، کہ وہ جو دو دریا آپس میں، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ایک کا پانی نمکین ہے، کھارا اور میٹھا ہے، اور وہ آپس میں مل نہیں پاتے. کلروں کا بھی تھوڑا سا فرق ہے، ذائقے کا بھی فرق ہے. تو فرمایا ان کے درمیان بھی ہم نے برزخ ڈال دی ہے، یعنی وہی پردہ ڈال دیا. یہ جو ہم آخرت کے عقیدے میں لفظ برزخ استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی یہ ہوتا ہے دنیاوی جہان کے ختم ہونے کے بعد اور آخرت والا جو جہان ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے بیچ کا جو پیریڈ ہے یہ برزخی پیریڈ ہے. جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب انسان قبر میں ہوتا ہے، اور قیامت سے پہلے، یعنی دنیا کو چھوڑ جاتا ہے اور ابھی آخرت میں قدم اس نے نہیں رکھا. تو گویا برزخ ایک ایسی جگہ ہے جس کی ایک سرحد پہلی دنیا سے جڑی ہوئی ہے اور دوسرا جو کنارہ ہے اس کا آخرت سے جڑا ہوا ہے. تو جو آدمی دنیا سے جاتا ہے وہ ڈائریکٹ آخرت میں نہیں جاتا، بلکہ دنیا سے نکل کر برزخ میں جاتا ہے، برزخ سے پھر آخرت میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ قرآن مجید نے ایسے کئی مقامات پر ایسے الفاظ استعمال کیے برزخ کے، اور ہم زندے جو ہیں مردوں کو اور مردے زندوں کو، برزخ والوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، برزخ والے ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ بیچ میں جو برزخ ہے وہ رکاوٹ ہے، ہم ان سے واقف نہیں، وہ ہم سے واقف نہیں ہے. اسی طرح جو کچھ مردے کے ساتھ ہوتا ہے ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، اس لیے کہ وہ برزخ میں ہے، وہ ایسے پردے کے پیچھے ہے، ہماری نظریں وہ دیکھنے سے قاصر ہے، حالانکہ ہو رہا ہے. حتیٰ کہ جو شخص سویا ہوا ہے، مرا نہیں ہے، سویا ہوا ہے، وہ برزخ میں نہیں گیا ہے، دنیا میں ہے، لیکن اس کی جو خوابی کیفیات ہیں وہ ساری ایسی ہیں کہ ہماری نظریں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں، ہم اسے نہیں دیکھ پاتے. وہ لیٹے لیٹے خواب میں دیکھتا ہے اس کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے، شیر بھاگ رہا ہے، اور وہ اس سے جان بچانے کے لیے خواب میں بھاگ رہا ہے. بلکہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ خواب میں دوڑنا دوران خون کو اتنا ہی تیز کر دیتا ہے جتنا کہ بالکل جاگتے ہوئے میں انسان دوڑتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے اعضاء پر، اعصاب پر وہ چیزیں اسی طرح، دل و دماغ پر اسی طرح اثر انداز، وہی کیفیت اسی طرح ہوتی ہے. اب وہ ڈر رہا ہے، خواب میں بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو مساری پہ سو رہا ہے. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا، بس اوقات بندہ جب اٹھتا ہے تو پسینہ پسین ہوا ہوتا ہے، بالکل پسینہ نکلا ہوتا ہے. بعض دفعہ چونک کر بڑبڑا کر اٹھ بھی بیٹھتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. اور بعض دفعہ وہ اچھے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر ماں اس کو دھکا دے کے اٹھاتی ہے، بیٹا کالج کا اسکول کا ٹائم ہو گیا، تو کہتا ہے ماں آپ نے تو میرا سارا خواب ہی خراب کر دیا، میں پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا تھا، کیا چیز دیکھ رہا تھا. اب زندہ لوگ جو وہ بھی دنیا میں ہیں، ہم بھی دنیا میں ہیں، پھر بھی ہماری نظریں وہ دیکھنے سے قاصر ہیں، حالانکہ وہ ابھی مرا نہیں ہے. جو خواب ہے اور جو اس کے سامنے جو کچھ بیت رہا ہے ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے. اب جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جہان ہی بدل جاتا ہے، وہ معاملہ اس سے کہیں بعید ہے، اور وہ دنیا ہی چھوڑ جاتا ہے. اسی طرح دنیا میں نظر نہ آنے کی ایک اور چیز قرآن مجید نے بیان کی کہ فرشتے جب ایسے شخص کے پاس آتے ہیں جو گناہ گار ہوتا ہے، کافر ہے، کوئی مشرک ہے، اس کی جب روح نکالنے کے لیے ملک الموت اور اس کی پوری ٹیم جب اس کے پاس آتی ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، قرآن کہتا ہے اگر تو ظالمین کو دیکھے ان کی موت کی سختیوں میں اور موت کی بے ہوشیوں میں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور اس کے پاس فرشتے کھڑے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی روحیں نکال کر ہمارے حوالے کرو. ظاہر بات ہے اپنی روح تو کوئی بھی نکال کے نہیں دے گا. تو قرآن کے الفاظ ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ اس کے چہرے پہ بھی مارتے ہیں، اس کی پیٹھ پہ بھی مارتے ہیں. لیکن جتنے بھی مرنے والے چاہے وہ کتنے بڑے کافر کیوں نہ ہوں، آج تک ان کے رشتہ داروں نے فرشتوں کو مارتے پیٹتے نہیں دیکھا ہے. حالانکہ قرآن یہ خبر دے رہا ہے پیٹھ پہ بھی مارتے ہیں اور چہرے پہ بھی مارتے ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسانی بچہ جب اسکول میں مدرسے میں جاتا ہے اور استاد اسے تھپڑ بھی مار دے تو بعض دفعہ 3 دن تک استاد کی انگلیاں چھپی رہتی ہیں، ڈانٹتے ہوئے پڑی ہوتی ہیں. اب وہ ملک الموت کا تھپڑ ہے، کوئی معمولی تھپڑ نہیں ہے، لیکن ہم نہ نشان دیکھتے ہیں، نہ کوئی آواز سنتے ہیں، نہ دھماکہ ہوا ہے بھی اس نے تھپڑ مارا ہے، تماچے کی کوئی آواز ہے، ایسا نہیں. اس لیے کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ برزخ میں ہے. یہی برزخ ہے کہ بندہ اس وقت فیل جو کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ملائکہ. جی ہاں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے، بیان کرنے سے کسی بھی اس کے جو ایسے اشارے سے اس کی فیلنگ سے نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. جی ہاں، یعنی اس کی زبان بھی چپ ہے، نظریں البتہ اس کی سب کچھ دیکھ رہی ہیں، اور وہ فیلنگ جس طرح خواب میں انسان محسوس کرتا ہے اور اسی طرح وہ محسوس بھی کر رہا ہے، سکھ بھی محسوس کر رہا ہے، دکھ بھی محسوس کر رہا ہے. اور اسی طرح یہ بھی حدیث میں آتا ہے جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور نیک لوگوں کی روح نکالتے ہیں، اور فرشتہ آتا ہے سرانے بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھتے ہی اس کی روح کو جب نکالتا ہے تو دوسرے فرشتے جو ریشمی غلاف لیے ہوئے ہوتے ہیں، خوشبو میں معطر ہوتا ہے، اس سے اس روح کو فوراً لے کر اس میں لپیٹ کر آسمان دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں.
تو وہ نظریں اس بندے کی اس روح کا پیچھا کرتی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظریں اس کا تعاقب کرتی ہیں، تم اس کو جیسے ہی روح نکلے اس کی آنکھیں بند کر دیا جائے. تو اس لیے پھر آج ہمارے اندر بھی یہی رواج ہے کہ ہم میت کی پھر آنکھیں بند کر دیتے ہیں. اگر بند نہ کریں تو ایسے کھلی کی کھلی رہیں گی. جب آدمی برزخ میں پہنچ جاتا ہے تو وہ تو پھر بالکل ہی ہم سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، نظروں سے بالکل اوجھل ہو جاتا ہے. برزخ یہ نہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، برزخ وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اچھا، اب اسی طرح لوگ عذاب قبر کا جو انکار کرتے ہیں وہ اسی سبب سے کرتے ہیں. اس کی ریزن اور سبب بھی یہی ہوتا ہے، انہیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہاں، کبھی بساؤ کا پانی چلا جاتا ہے، ویسے دوبارہ کھدائی کرنی ہے تو وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں. بسیدہ ہو گئی ہیں، کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، ریڑھ کی ہڈی پڑی ہوئی، جانور بساؤ کا کھا جاتے ہیں اس ڈیڈ کو. باڈی جو ہوتی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ عذاب ہوتا تو پھر دکھتا، آج تک یہ کسی دکھتا کو نا. بھی نہیں دکھا. تو یہ جو ہمیں دکھنا ہے یہ برزخ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ دکھنا جو ہے وہ جو ہمیں نہیں دکھ رہا وہ برزخ میں ہے.